بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جس ٹاپک پہ پڑھ رہے ہیں وہ اسلام کے جو بنیادی اصولوں میں سے جو اصول ہیں اس میں تعلیم کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں کہ تعلیم کے اصول کون کون سے ہیں، اسلام ہمیں تعلیم کے حوالے سے کیا کہتا ہے۔ اسلامی تہذیب و ثقافت کے پس منظر میں تعلیم کا بنیادی مقصد ان پیغمبرانہ فرائض کو پورا کرنا اور انسانوں کو اس مشن اور مقصد کی تعلیم دینا، ان میں سے اس مذہب کی سچی روح پیدا کرنا اور انہیں ایک مکمل اور صحت مند زندگی کے لیے تیار کرنا ہے۔ یہ مقصد تعلیم کے ہر حصے میں اسلامی نظریہ حیات کی روح جاری و ساری کرنے سے حاصل ہوگا۔ نئی کتابوں کی تیاری بھی اس نقطہ نظر سے کرنا ہوگی۔ اس کے لیے تمام تعلیمی سرگرمیوں کو دوبارہ ترتیب دینا اور ایک ایسے ماحول کو بھی پیدا کرنا ہوگا جو ان مقاصد کے حصول میں مددگار ثابت ہو۔ اسلام ہمیں انفرادیت اور اجتماعیت میں توازن قائم کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ تعلیم کا ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ طالب علم کی انفرادیت کی نشوونما کو کیا اہمیت دی جائے۔ اس پر ہمارے سامنے متضاد نظریات ہیں۔ بعض کے نزدیک فرد کی نشوونما بنیادی مقصد ہے، وہ اجتماعی یا مشترکہ ذمہ داری کے تصور کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اس کے برعکس ایسے نظریات بھی ہیں جن میں معاشرے کے معیارات سے مطابقت کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے اور فرد کی اپنی شخصیت کی نشوونما پر کوئی زور نہیں دیا گیا۔ یہ دونوں حدیں غلط اور غیر حقیقت پسندانہ ہیں۔ اسلام کی ایک منفرد خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ انفرادیت اور اجتماعیت میں ایک توازن پیدا کرتا ہے۔ اسلام فرد کی اپنی ذاتی شخصیت میں یقین رکھتا ہے، ذاتی طور پر ہی ہر ایک کو خدا کے سامنے ذمہ دار اور جواب دہ ٹھہراتا ہے۔ اسلام فرد کے بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے اور کسی کو ان میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کی تعلیمی پالیسی میں فرد کی شخصیت کی مناسب نشوونما اہم ترین مقاصد میں سے ایک ہے۔ اس خیال کی حمایت نہیں کرتا کہ فرد کو اجتماعی یا ریاست میں اپنی انفرادیت کھو دینی چاہیے۔ قرآن حکیم کے مطابق وہ یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، یعنی انسان جو اکیلا ہے اس دنیا میں رہتا ہے اسی کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ رب تعالیٰ نے ایک جو چیز رکھی ہے انسان کے لیے وہ کوشش رکھی ہے۔ رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، یعنی انسان اس دنیا میں جو کام کرے گا اس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر ایک اچھی سوچ، مثبت سوچ لے کر چلے گا تو اس کو اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلام ایک طالب علم کی انفرادی شخصیت کو نشوونما دینا چاہتا ہے، اس کی پوشیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرنا چاہتا ہے اور اس طرح اس معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد بنانا چاہتا ہے تاکہ وہ اجتماعی زندگی کی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے انجام دے سکے۔ یعنی فرد کی جو شخصیت ہے، اکیلے فرد کی شخصیت کو بنانے، سنوارنے اور نکھارنے کا بھی اسلام میں درس دیتا ہے۔ یعنی وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک جو فرد ہے وہ کسی بھی کونے میں دنیا میں رہتا ہے وہ تعلیم کو حاصل کرے اور اسلام کے جو اصول ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ اپنانے کی کوشش کرے۔ جب ان کو اپنانے کی کوشش کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ آگے ہم جب بات کرتے ہیں علم کی وحدت اور ہم آہنگی، تعلیم کا ایک اور اصول یہ ہے کہ طالب علم کو متوازن اور ہم آہنگ تعلیم حاصل ہو۔ اس میں اتنی قابلیت پیدا ہو جانی چاہیے کہ وہ دنیا کی طرح طرح کی رنگینیوں کے درمیان زندگی اور کائنات کی وحدت کو دیکھ سکے۔ اسلام درمیانی راہ اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کا نصب العین متوازن شخصیت کی تعمیر اور اسے ترقی دینا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فکر اور عمل کا توازن نبوت کی خصوصیت میں سے ایک ہے۔ اس لیے
تعلیم میں یہ بات لازماً پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اختصاص کے مرحلے میں داخل ہونے سے پہلے طالب علم کو علم کے وسیع پس منظر سے واقفیت حاصل ہو جائے اور زندگی اس کے مسائل کے بارے میں وہ ایک متوازن رویہ اپنا لے۔ اسلام کی نظر میں علم ایک ہم آہنگ اور ایک دوسرے سے جڑا ہوا کل ہے۔ یہ اس حقیقت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم تمام علوم کا سرچشمہ ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو علم کی تلاش میں مصروف ہر فرد کا ذہن بنائے گی اور اس کا سوچنے کا انداز طے کرے گی، خواہ ان کے حصول علم کا میدان کچھ بھی ہو۔ یہ چیز قدرتاً ہم آہنگ علم کے تصور کی طرف لے جاتی ہے۔ اس بنیادی نقطے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان علم کو چھوٹے چھوٹے الگ الگ جزیات میں تقسیم نہیں کریں گے، بلکہ کثرت میں وحدت کا رنگ رونما ہو جائے گا۔ اس سے جزو پرستی اور آج سے بڑی ہوئی شعبہ جاتیت کی خامیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ غالباً یہ تصور علم کی اعلیٰ مرحلے پر ہی اختصاصی علم شروع کرنے کے نقطہ نظر سے زیادہ قریب ہے۔ یعنی علم ایک ہم آہنگی دیتا ہے، قابلیت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلام میں آگے بڑھنے کی زیادہ کوشش دیتا ہے۔ تعلیم میں جب ہم دوسری چیزوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں تعمیر کردار بھی آتا ہے۔ تعلیم میں سب سے زیادہ اہمیت طالب علم کے کردار کی صورتگیری کو حاصل ہونی چاہیے۔ تعلیم جب تک اچھے کردار کی تعمیر نہ کرے گی، اپنا حقیقی مقصد کبھی حاصل نہ کر پائے گی۔ اسلام میں نیک اعمال اولین اہمیت رکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایمان اور عمل صالحہ کی بے وقت تلقین کی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنیادی مشن میں تزکیہ یعنی انسانی زندگی اور روح کی پاکیزگی شامل ہے اور اسے بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ کردار کے بنیادی رجحانات کی اساس زندگی کے ابتدائی دور ہی میں پڑ جاتی ہے۔ اسکول اور کالج ایک انسان کے کردار کی تعمیر میں اہم حصہ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ کام تعلیم کا ہے اور وہ انسانی کردار کو ایک خاص شکل میں ڈھال دے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نوجوان ذہن کے علم کی پیاس بجھا دے، بلکہ اس کے ساتھ اسے اخلاقی کردار اور اجتماعی زندگی کے اوصاف نکھارنے کا احساس بھی پیدا کرنا چاہیے۔ یعنی اسلام ہمیں جو چیز سکھاتا ہے وہ کردار کو بنانے اور سنوارنے کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے۔ ہمارے سامنے زندگی کا مثالی نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ تعلیم کے تمام مراحل میں طلباء کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اصحاب کی مثالی زندگیاں پڑھائی جانی چاہیے۔ اساتذہ کو خود اپنی زندگی اور اپنے کردار اور عمل سے طالب علم میں ایک نیک زندگی اختیار کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے اور درسگاہوں کا ماحول بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اس سلسلے میں مددگار ہو سکے۔ اسلام زندگی اور اس کی خوشیوں کو چھوڑ دینے کا نام نہیں، بلکہ وہ ان کے مکمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یعنی اسلام تکمیل حیات کو مکمل کرنے کا بھی دعویٰ کرتا ہے۔ یعنی اسلام کی نظر میں انسانی محنت اور مشقت نہایت ہی قابل قدر ہے۔ اسلام ہر فرد کو اپنی روزی خود کمانے کی قابل بناتا ہے، چنانچہ تعلیم کو دیانتدارانہ، منصفانہ اور معقول روزگار کے حصول میں مددگار ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ تعلیم کو معاشرے کی اقتصادی، سماجی، سائنسی اور فنی ضروریات پوری کرنی چاہیے۔ ان ضروریات کو نہ صرف یہ کہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تعلیم کو ان کی تکمیل کے لیے مثبت طور پر کام کرنا چاہیے۔ پھر تعلیم میں اتنا عملی عنصر ضرور ہونا چاہیے کہ ہر فرد معاشی استحکام حاصل کر سکے۔ ان مقاصد سے ہم آہنگ نظام تعلیم اسلامی روایات تصورات کا ترجمان ہوگا اور انسانوں کے لیے رحمت ثابت ہوگا۔